لوگوں سے اپنا رخ مت پھیرو اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں، لالچ سے بچو کیونکہ یہ ہمیشہ کی فقیری ہے۔ حکمت مسلمانوں کا کھویا ہوا اثاثہ ہے، سنی سنائی بات دیکھی ہوئی بات کے برابر نہیں ہوتی۔ موت کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سویا کرو، احمق خاموش رہے تو عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑتا ہے۔ اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کرو، نہ بہت دوڑ کر چلو کہ گر جاؤ، اور نہ قدم گن گن کر چلو کہ یہ چال متکبرین کی ہے، بلکہ متوسط رفتار اور سادگی کی چال اختیار کرو۔ اپنی آواز کو پست کرو، بے شک بری آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ بیٹا علماء کی مجالس میں کثرت سے بیٹھا کرو اور حکماء کی بات اہتمام سے سنا کرو۔ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دل کو ایسا زندہ فرماتے ہیں جیسے مردہ زمین بارش سے زندہ ہو جاتی ہے۔ بیٹا اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھو کہ اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اسی طرح اس کے عذاب سے خوف کرو کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ بیٹے نے کہا دل تو ایک ہی ہے، اس میں خوف اور امید دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے گویا دو دل ہوتے ہیں، ایک میں پوری امید، دوسرے میں پورا خوف۔ انسان کمزور ہے، تعجب ہے کہ وہ کیوں کر خدا کی قوت کی نافرمانی کرتا ہے۔ تمام عبادتوں سے بہتر مظلوموں اور عاجزوں کی فریاد کو پہنچنا ہے۔ کامل انسان وہ ہے جس سے اس کے دشمن بھی بے خوف ہوں۔ دانا کی پہچان یہ ہے کہ وہ ارد گرد ایسے لوگوں کو جمع کر لیتا ہے جو خوش آمدید نہ ہوں اور جو اسے اس کی غلطیوں پر ٹوکتے رہیں۔ تین شخص دنیا میں قابل تعظیم ہیں، گرو، باپ اور ماں۔ باپ کا حق سب سے پہلے ہوا کیونکہ وہ اولاد کو پیدا کرتا ہے۔ گرو کی بزرگی تعظیم کی وجہ سے ہے اور ماں نے تمہیں جنم دیا۔